انہوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا جو 90 روز کی بجائے 9 سال میں پورا ہوا۔ 12 اکتوبر کی اس رات جب جنرل پرویز مشرف ایک جونیئر آفیسر سے جلدی میں مانگی ہوئی کمانڈو جیکٹ میں ٹی وی پر آئے تھے تو بہت سو نے ان کا اعتبار کر لیا تھا۔ آرمی ہاؤس کے برآمدے میں اپنے پالتو کتوں کے ساتھ جب ان کی تصویریں سامنے آئیں تو ملک کے لبرل حلقوں نے شور مچایا کہ فوجی صحیح لیکن لبرل تو ہیں۔ پھر شروع کی ایکسائٹمنٹ کے بعد وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا جو پہلے بھی کتنی بار ہو چکا ہے۔ پی سی او، ایل ایف او، نواز شریف کی سعودی عرب جلا وطنی، اس سب کے بعد جنرل مشرف کے دور میں ایک طرح کا استحکام اور ان کے حامیوں میں طاقت کا کچھ خمار نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر 11 ستمبر ہوا اور اب یقینی ہو گیا کہ جنرل صاحب از ہیئر ٹو اسٹے۔ اب پاکستان کا رخ باہر کی طرف ہو گیا اور ایک مبصر کے مطابق کوئلوں کی دلالی میں یہ ملک ایک بار پھر اپنا منہ کالا کرنے پر رضامند ہوا۔ طالبان کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت سے جنرل مشرف انٹرنیشنل میڈیا کے فیورٹ تو بن گئے، لیکن پاکستان کے اندر اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستانی ریاست کی جہادی فلسفے کے ساتھ جاری 60 سالہ کورٹ شپ کو کسی نہ کسی حد تک چیلنج کیا جا رہا ہے، جو بہت خلفشار کا سبب بنے گی۔ اس خلفشار کا پہلا ٹارگٹ خود جنرل مشرف بنے اور ان پر ایک کے بعد ایک خطرناک حملے ہوئے، لیکن وہ بچ نکلے اور قائم رہے۔ تقریباً ہر بڑے حملے میں کسی نہ کسی سطح پر فوج کے اندر کے لوگوں کے ملوث ہونے نے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ گھر کے اندر سے خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ پھر جنرل مشرف کو ایک اور بڑے کرائسس کا سامنا ہوا جب قوم کو اچانک سے یہ پتہ چلا کہ جس سائنسدان کی تصویروں والے سٹیکر بچے اپنی کاپیوں پر چپکاتے تھے وہ تو ایک بہت بڑے عالمی نیوکلیئر نیٹ ورک کے مبینہ رنگ ماسٹر ہیں۔ انہوں نے اس بحران کو ملٹری پریسیشن یا فوجی مہارت سے حل کیا۔ پہلے ڈاکٹر قدیر سے ملاقات کی، پھر انہی سے نیشنل ٹی وی پر اعتراف جرم کروایا، انہی کے گھر میں نظر بند کروایا اور پھر خود ٹی وی پر آ کر قوم کو سمجھایا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اتنے بڑے بحران میں عالمی پریشر سے بھی مہارت سے نکلنے کے بعد جنرل مشرف اب بڑے پر اطمینان اور اقتدار میں اور بھی مستحکم نظر آئے۔ گھر کے اندر مسلم لیگ کاف ان کی جیب میں تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کی حمایت میں تھا اور نواز شریف یا بے نظیر کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آتے تھے۔ طاقت کے اسی نشے میں کئی سال گزر گئے اور سب کچھ بہت شانت نظر آ رہا تھا کہ 9 مارچ آ گیا۔ چیف جسٹس بحران کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا، ہر چیز اوپر نیچے ہو گئی اور شاید پہلی مرتبہ جنرل مشرف نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عوامی تحریک کو بنتے اور کامیاب ہوتے دیکھا۔ لیکن اس تحریک نے بھی ان کی نظروں میں سیاستدانوں کے لیے اعتماد بحال نہ کیا، اور ہوتا بھی کیسے، اس تحریک میں سیاستدان تو کہیں بھی نظر نہ آئے۔ لیکن نتیجتاً جنرل مشرف کو پہلی بار اپنے کیے پر معافی بھی مانگنی پڑی اور فیلئر کی کڑوی گولی بھی نکلنی پڑی۔ لیکن جنرل مشرف جو اب صدر مشرف بن چکے تھے اور اب تک بہت سی پریشانیوں میں گھر چکے تھے، ہمت نہ ہاری۔ لیکن پھر وہ ہو گیا جس کا کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی ہلاکت اور الیکشن میں کاف لیگ کی شکست نے صدر مشرف کو بس آرمی ہاؤس تک محدود کر دیا، اور اب ایک بار پھر اگست کے مہینوں میں سیاستدانوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ الوداع جنرل مشرف، ایک اور جنرل کے ایک اور 9 سال۔ اب اس مملکت خداداد میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔